آج عدالت کے حکم کے باوجود اسلام آباد کے احاطے میں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو کیا یہ آپ کون لوگ ہو کہ آپ بغاوت کے اور آپ محب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو؟ آپ غداری کے فتوے بانٹ رہے ہو؟ کون نہیں جانتا کہ ارشد شریف، سمیع ابراہیم، عمران یاس خان، معید پیرزادہ، ان لوگوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا. دہشت گردی کی جنگ جب ہم لڑ رہے تھے یہ لوگ آواز اٹھا رہے تھے اور پاکستان کا بیانیہ دنیا تک پہنچا رہے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی فیفتھ جنریشن وارفیئر جس کا بارہا ذکر ہوتا تھا، یہی لوگ مقدمہ لڑتے تھے، آواز اٹھاتے تھے. آج آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو. آج آپ ہر کسی کے اوپر آپ بغاوت کے FIRs کر رہے ہو. اس سے اگر آپ کا یہ خیال ہے، مجھے وہ ایک کہانی یاد آ گئی کہ ایک بادشاہ تھا، وہ چلا گیا ایک فلسفی کے پاس، ایک بزرگ کے پاس. کہتے کہ مجھے ایسا ہنر دکھاؤ، کیونکہ میں ناجائز طریقے سے حکومت میں آیا ہوں، تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ایک ہنر سکھاؤ کہ میں ذرا دیر تک حکومت کروں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ کرو کہ لوگ محبت کریں. کہتے کہ محبت نہیں، نفرت کرتے ہیں. تو پھر کیا کروں، کوئی اور طریقہ بتاؤ. کہتے کہ لوگوں کو پھر ڈراؤ. تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں ناجائز طریقے سے آیا ہوں، محبت بھی نہیں کرتے، نفرت بھی کرتے ہیں، ڈرانے کی بھی کوشش کی، ڈرتے بھی نہیں ہیں. تو پھر بزرگ نے کیا کہا کہ خود بھاگو ورنہ لوگ جوتے مار کے بھگا دیں گے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خوف کا ہر طریقہ استعمال کیا، آپ نے جعلی FIRs کا ہر طریقہ استعمال کیا، آپ نے لوگوں کو ہراساں کیا، ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا، لیکن آپ کسی کو نہیں دبا سکے. سن لو، یہ پاکستانی قوم خوددار قوم ہے. امریکی سازش کے نتیجے میں بننے والی امپورٹڈ حکومت کو یہ تسلیم نہیں کرتے. یہ پاکستانی قوم اب ان آپریشن ریجیم چینج کے اعلی کو بھی جانتے ہیں اور سہولت کاروں کو بھی جانتے ہیں. یہ ان کا چہرہ پہچان چکے ہیں. اور میں ان کو بتاتا چلوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے اوپر رحم کرے. اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان میں جو تباہی آئی، وہ تباہ کاریاں روزانہ آپ کے سامنے ہے. کہ مہنگائی کی ایک لہر آئی، لوگوں کے اوپر جبر و ستم